السلام علیکم فرینڈز، آپ سبھی کو رمضان کریم کا 8واں روزہ مبارک۔ افطاری کی تیاری کرتے کرتے میں نماز پڑھنے چلے گئی تھی عصر کی، اور واپس آ کے کنٹینیو کر رہی ہوں۔ ہر روز سحری اور افطاری کا تو روٹین چالو ہی رہتا ہے ہر کسی کے گھر میں، لیکن ابھی سب سے زیادہ ضروری ہے زکوٰۃ ادا کرنے کے بارے میں سمجھنا۔ تو آج ہم زکوٰۃ کس طرح سے ادا کرنا ہے، کن کن پر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، یہ ساری باتیں ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ زکوٰۃ کے بارے میں اگر کسی کو کسی بات پہ ڈاؤٹ ہے تو پوری طرح سے آج کلیئر کرنے والے ہیں، اور مجھے امید ہے یہ ساری باتیں سننے سمجھنے کے بعد پہلی فرصت میں اس فرض کو ادا کریں گے، کیونکہ زکوٰۃ ادا کرنا ہمارے ایمان کا چوتھا رکن ہے، اور اس کے بنا ہمارا ایمان ادھورا ہے۔ کیونکہ آج کی ہماری یہ ویڈیو بہت چھوٹی ہے، اس لیے ساری باتیں شارٹ کٹ میں اور ڈیٹیل میں سمجھائیں گے۔ زکوٰۃ کا ادا کرنا مالک نصاب پر فرض ہے، یعنی جس کسی کے پاس بھی سونا چاندی اور پیسہ ایک لمیٹڈ یعنی شریعت کی لمٹ فکس ہے۔ سونے میں 7.5 تولہ اور چاندی میں 52.5 تولہ، اور پیسوں میں 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی کی قیمت جتنا اگر پیسہ آپ کے پاس موجود ہے تو آپ کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہو گیا۔ اگر کسی کا یہ سوال ہے کہ ہمارے پاس 7 تولہ سونا ہے اور 2 تولہ چاندی ہے تو اس سچویشن میں کیا کریں، تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ ان دونوں چیزوں کی قیمت کا حساب لگائیں، اور اس قیمت سے 52.5 تولہ اگر چاندی خرید سکتے ہیں تو ان کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہو گیا۔ اور اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی اور 7.5 تولہ سونا ہے تو ان کو زکوٰۃ نہیں دینا چاہیے، کیونکہ ان کے اوپر زکوٰۃ دینا فرض ہے، لینا نہیں۔ اور اب سوال اٹھتا ہے زکوٰۃ کا صرف پیسہ دینا ہے یا راشن بھی لے کے دے سکتے ہیں، تو ہاں، راشن بھی لے کے دے سکتے ہیں اگر ان کو ضرورت ہے تو۔ زکوٰۃ کے لینے کے مستحق صرف 8 لوگ ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے، اور ابھی کے دور میں ان میں سے صرف 5 ٹائپ کے ہی لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ دینا ضروری ہے: فقیروں اور مسکینوں کو، اور ان لوگوں کو جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں اور جن کے پاس صاحب نصاب جتنا مال نہیں ہے اور پریشان حال ہے، تاکہ ان کا قرض ادا ہو جائے اور آپ کو ثواب ملے، اور ایسے لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں نکل چکے ہیں، یعنی مدرسوں میں جہاں یتیم غریب بچے قرآن کی تعلیم سیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ایسے مسافروں کو بھی دے سکتے ہیں جو مالک نصاب ہیں لیکن اپنے گھر میں اور اس وقت گھر سے باہر دور کہیں پریشان حال رہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو بھی دینا ضروری ہے۔ یہ ہو گئے 5 ٹائپ کے لوگ جن کو قرآن پاک میں اللہ نے مینشن کیا ہے کہ ان کو زکوٰۃ دینا چاہیے۔ نمبر 1 فقیر، نمبر 2 مسکین، نمبر 3 اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے، نمبر 4 قرض دار، اور نمبر 5 مسافر کو۔ ان 5 میں پہلے کے 2 جو ہم نے بتائے فقیر اور مسکین، فقیر وہ نہیں ہوتے ہیں جو گھر کے پاس ڈھول تاشے بجاتے ہوئے آتے ہیں اور زکوٰۃ مانگتے ہیں، فقیر وہ ہوتے ہیں جن کے پاس صاحب نصاب جتنا پیسہ اور سونا چاندی نہیں ہوتا ہے، اور مسکین وہ ہوتے ہیں جن کے پاس کھانا بھی میسر نہیں ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں کو دینا ہے۔ اب سوال اٹھتا ہے ایسے لوگوں کا جن کے پاس 52.5 تولہ چاندی بھی ہے، سونا بھی ہے، لیکن زکوٰۃ کا پیسہ نہیں ہے ادا کرنے کے لیے، تو ایسے لوگوں کے لیے ایکسکیوز ہے اس ٹائم تک جب تک ان کے پاس پیسہ نہیں آ جاتا، اور جب پیسہ آ جاتا ہے تو اس ٹائم سے لے کر ابھی تک کا زکوٰۃ ادا کرنا ہوگا۔ فار ایگزامپل، اگر ان کے پاس زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے پیسہ آتے آتے 5 سال لگ گئے اور 5 سال کے بعد اتنا پیسہ آیا، تو ان کو اتنا ہی زکوٰۃ ادا کرنا ہوگا جتنے سال تک انہوں نے زکوٰۃ کو پینڈنگ رکھا تھا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ایسے لوگوں کے لیے چھوٹ ہے جن کے پاس مال تو ہے لیکن زکوٰۃ ادا کرنے کا ایکسٹرا پیسہ نہیں ہے۔ اور اب سوال آتا ہے کیا پراپرٹی پر بھی زکوٰۃ دینا ہوگا؟ تو ہاں، اگر آپ کے پاس ایکسٹرا پراپرٹی ہے اور آپ نے اس پہ انویسٹ کر کے رکھا ہے تاکہ آگے چل کے اس کے اوپر پیسہ بڑھ کے آئے، تو اس پر بھی زکوٰۃ کمپلسری ہے، یعنی جو چیزیں ہم یوز کرنے کے علاوہ ایکسٹرا رکھتے ہیں ان ساری چیزوں پر سال بھر جب گزر جاتا ہے تو زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اور اگر ایسی پراپرٹی جو کروڑوں میں اس کی قیمت ہو اور آپ اپنے لیے ہو یعنی رہنے کے لیے، تو اس پر زکوٰۃ بالکل فرض نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے ایک چھوٹا زمین کا ٹکڑا ہی کیوں نہ لیا ہو جس سے آج آپ انویسٹ کر کے کل اس کا پروفٹ لے سکتے ہو، تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ اور دوسرا سوال یہ آتا ہے کہ کیا غیر مذہب لوگوں کو بھی زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے ہیں؟ تو یہ نہیں دے سکتے کیونکہ شریعت میں اس کا حکم نہیں ہے۔ اور پھر سونے یا چاندی کا زکوٰۃ نکالنا ہو تو آج جو اس کی ویلیو ہے اسی ویلیو کے حساب سے زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، پرسنٹیج کے حساب سے، یعنی جس ریٹ سے آپ نے پہلے سونا خریدا تھا اس ریٹ سے نہیں، آج کا جو ریٹ چل رہا ہے اس ریٹ کے حساب سے دینا ہوگا۔ زکوٰۃ پر سب سے پہلا حق اپنے رشتہ داروں کا، پھر پڑوسیوں کا، پھر محلے والوں کا، پھر آپ کے گاؤں والوں کا، پھر آپ کے شہر والوں کا، اور پھر آپ کے شہر کے پڑوس والوں کا، اس طرح سے سیریل وائز دینا رہے گا۔ اور اب سوال اٹھتا ہے اگر کسی نے گھر بنانے کے لیے جگہ خریدی ہے اور اس جگہ پر 1 سال گزر چکا ہے، اس جگہ کو خریدنے کے لیے آپ کی نیت گھر بنانے کی تھی خود کے رہنے کے لیے، تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اگر آپ نے کسی کو پیسہ قرضہ دے رکھا ہے تو وہ اماؤنٹ بھی آپ کی ہی ہے، تو اس کا بھی فرض بنتا ہے زکوٰۃ دینا، حالانکہ ابھی آپ کے پاس وہ پیسہ نہیں ہے، لیکن جب آپ کے پاس وہ پیسہ آ جائے گا تو اب سے لے کر تب تک کا پورا زکوٰۃ آپ کو ہی ادا کرنا ہے، کیونکہ وہ پیسہ پہلے بھی آپ کا تھا اور اب بھی آپ کا ہی ہے۔ اور زکوٰۃ کا پیسہ
پیسہ آپ ان کو نہیں دے سکتے جن کی نسل سے آپ ہو اور آپ کی نسل سے جو ہو، یعنی آپ کے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی اور آپ کے بیٹا بیٹی، پوتا پوتی اور نواسا نواسی کو۔ اور نہ شوہر بیوی کو دے سکتے ہیں، نہ بیوی شوہر کو دے سکتی ہے، اور نہ سید کو دے سکتے ہیں زکوٰۃ، اور نہ اس شخص کو دے سکتے ہیں جن کے پاس 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی کے علاوہ ضروریات زندگی سے زیادہ سامان ہو۔ اپنے بھائی بہن کو دے سکتے ہیں مگر شرط یہ ہے کہ وہ صاحب نصاب نہ ہو۔ اور بزنس کا اپنے جو بھی مال گھر پہ رکھا ہوا ہے اس مال کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے، یعنی آپ کو جو بھی زندگی میں ضرورت کے علاوہ پروفیٹیبل چیزیں ہیں ان ساری چیزوں کے پروفٹ میں آپ کا زکوٰۃ نکلے گا۔ یعنی آپ نے کوئی کار رینٹل دی ہوئی ہے یا پھر کوئی گھر یا فلیٹ بھی رینٹ پہ دیا ہوا ہے تو فلیٹ یا کار پہ آپ کا زکوٰۃ نہیں نکلے گا، لیکن اس سے جو آپ کو ارننگ ہوتی ہے اس ارننگ میں آپ کا زکوٰۃ رہے گا۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا اسکیڈول بنا کے رکھا ہے، اس کو فالو کریں گے تو دنیا میں تو سکسیس ملے گی، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اور زکوٰۃ ادا کرنے سے آپ کے مال میں بھی بہت زیادہ برکت ہوتی ہے، اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے جو میری راہ میں خرچ کرتا ہے حساب کے ساتھ تو میں اسے بنا حساب کیے عطا کرتا ہوں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اس مال کی حفاظت اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہو جاتی ہے جو مال کا زکوٰۃ دیا جاتا ہے۔ تو امید کرتی ہوں آپ کے سارے سوالات کے جواب مل گئے ہوں گے۔ اس کے علاوہ بھی آپ کے کوئی کوئریز ہیں تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہو، انشاءاللہ میں جواب دینے کی کوشش کروں گی۔ تو جس نے بھی زکوٰۃ ابھی تک ادا نہیں کی ہے تو کوشش کر کے جلدی سے جلدی زکوٰۃ ادا کر دیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کے زکوٰۃ کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔